سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73-74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد بنو اسرائیل کے شقاوت قلبی یعنی سخت دلی کا ذکر آیا ہے۔ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت نے کسی بھی بندے کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہے۔ بندے کے پہلو میں دل ایک ہی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جب دل ایک ہی ہے تو اس میں چیز بھی ایک ہی سمائے گی، یا دین سمائے گا یا دنیا سمائے گی، دونوں ایک ساتھ دل میں نہیں سما سکتے، ایک بیس ہے یہ۔ دوسرا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ چاہے تو اس کو یوں پھیر دے، چاہے تو اس کو یوں پھیر دے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ باوجود اس بات کے کہ ہم کلمہ گو ہیں، باوجود اس بات کے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جو دعا ہم کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، الہی لا تزغ قلوبنا، الہ العالمین ہمارے دل کو کہیں الٹا نہ پھیر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مسجد ہی نظر نہ آئے، کلمہ نظر نہ آئے، دین نظر نہ آئے، اور ہم دین کے باغی ہو جائیں اور دین سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمارے دل کے اوپر ایسی شقاوت اور بدبختی طاری ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ تو، اور تیسری کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ چلیں آیت سے پہلے ایمان کی آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی ایمان ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے یہ انسان کے جملہ اعضاء میں ایک رئیس اور سپریم کمانڈر کی حیثیت رکھتا ہے، اور فائنل جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اتھارٹی ہے پوری باڈی کے اندر، باقی سارے سورس ہیں، آنکھیں، کان اور باقی جتنے بھی ذرائع ہیں، تو ساری جس کو آپ حواس کہتے ہیں یہ سورس ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے حساب سے جمع تفریق کر کے دماغ کو اور دماغ پر دل کو بھیجتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 20 سے اوپر دفعہ قلب کا ذکر آیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعہ، وہ گائے والا، اس کو بیان کیا ہے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ مس کرو، یہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ یہ واقعہ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود قوم نے ٹھٹا اور مذاق اور تماشا اور شغل، یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم نے پانی مانگا، آپ نے سوٹا مارا، پانی دیا، قوم پھنسی، آپ نے سوٹا مارا، رستہ بنا کے دیا، قوم نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مختلف سبزیاں اور پھل اگائے، قوم کو رزق ملا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی قوم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔
تو قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ پھر قرآن نے کہا کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، پتھر خوف خشیت الہی کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ نہ تمہارے دل میں خوف خدا ہے کہ وہ تمہیں سجدے کے اندر گرا دے، اور نہ تمہارے دلوں میں اتنا خوف خدا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کا اظہار کریں، اتنی تمہارے دل سخت ہیں۔ تمام تر معجزات دیکھنے کے باوجود، تمام تر سہولیات انجوائے کرنے کے باوجود، یہ سہولت ہی ہے نا، راستہ مانگا راستہ مل گیا، کھانا مانگا کھانا مل گیا، پانی مانگا پانی مل گیا، اتنی سہولیات انجوائے کرنے کے باوجود اور اتنا کچھ مہربانیوں کے باوجود بھی نہ تو تم خوف خدا میں سجدے میں گرتے ہو، نہ خوف خدا کی وجہ سے تمہاری آنکھیں چھلکتی ہیں اور آنسو بہتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پتھروں کو دیکھو، وہ پتھر بھی قدرت الہی کی وجہ سے ان سے بھی پانی نکل جاتے ہیں، تمہاری آنکھوں سے جو ذرا پانی نکلے، تمہاری آنکھیں جو خوف خدا میں بہے، تمہاری آنکھوں سے ذرا جو کوئی آنسو بہے۔ اور یہ خوف خدا میں بہنے والا آنسو وہ آنسو ہے کہ جس کے بارے میں میرے پاک نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، جو دل کی رقت ہوتی ہے اور دل کی نرمی ہے، اور اس امت کے لیے بھی پیغام ہے، یہ نہیں کہ یہ بنو اسرائیل کا واقعہ اور بس ختم، اس امت کے لیے پیغام ہے۔ میرے پاک نبی کے کون کون سے معجزات میں نے اور آپ نے اگر دیکھے نہیں تو پڑھے تو ہیں نا حدیث میں، انگلیوں سے پانی کا نکلنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، فرد واحد کا اکیلے تنے تنہا لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا جانا، اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی تلاوت نے حضرت عمر فاروق جیسے بندے کے دل کو نرم کر دیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ کیا عظیم کلام جس نے حضرت عمر جیسے بندے کے دل کو نرم کیا، میرے اور آپ کے دل کو نرم کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرے اور آپ کی آنکھیں کیوں نہیں بہتی ہیں، کیوں نہیں چھلکتی ہیں، کیوں نہیں آنسو نکلتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کو سپرد خاک کیا، اپنی آنکھوں سے عروج دیکھے، اپنی آنکھوں سے زوال دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنوں کو بے بس اور بے یار و مددگار اور لاچار دیکھا، لیکن اس کے باوجود خوف خدا پیدا نہ ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی کا شکار ہو گئے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ دعا کرے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کے ایک طریقہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا استثنائی کیس، سینکڑوں میں ہزاروں میں وہ ایک آدھا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت، مثال کے طور پہ نیچر جس کو آپ کہتے ہیں، سنت، طریقہ عام مروجہ روٹین، وہ یہ ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے، یہ ایک قدرتی ایک نیچرل ایک سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ راہ ہدایت کی طرف گیا ہدایت اسی کو ملتی ہے، جس بندے نے اپنے رب سے لو لگائی ہدایت اسی کو ملتی ہے، دل اسی کا نرم ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ خوف خدا کی طرف جاتا نہیں ہے، نہ وہ قرآن کھولتا ہے، نہ وہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اس کو متاثر کرتی ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنی دنیا کے اندر لاب و لاب کے اندر مگن ہے، تو اس کا دل کیسے نرم ہوگا؟ اس کے دل نے تو سختی ہونا ہے، اس کا دل تو نرم تب ہوگا جب وہ پڑھے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا دل تب
تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جب وہ پڑھے گا اس کے دل نے تب نرم ہونا ہے. اسی قرآن نے حضرت عمر جیسے بندے کے دل کو نرم کیا، بلکہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کے دل کو نرم کیا، اور اسی قرآن کی بدولت وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. اور دل کی سختی کے اندر بنیادی چیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فضول قسم کی گفتگو اللہ کے ذکر سے جو خالی ہو. حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی. حضور کی حدیث کا مفہوم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ فضول قسم کی گفتگو جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں سے اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل سخت ہے. ہمارے دل کتنے پسیجتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بے یار و مددگار دیکھتے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، کوئی کس مجبوری میں ہے، کوئی کس مجبوری میں ہے. ہم اپنی عیش اور عشرت کے اندر، اپنی شاہانہ زندگی کے اندر مست ہیں اور مگن ہیں. یہ کہیں ہمارے دل کی سختی تو نہیں ہے؟ اور پھر 4 چیزیں گنوائی گئیں اور جو دل کو سخت کرنے والی ہیں. جمود العین، آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا، یہ آدمی کے شقی القلب ہونے کی دلیل ہے. آدمی بدبخت ہے، نیک بخت نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی بڑا قدر و منزلت والا نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں چھلکتی ہیں خوف خدا میں. جمود العین، آنکھیں جامد ہیں، ساکت ہیں، آنسو نہیں بہتے ہیں. قساوت القلب، دل سخت ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. طول الامل، لمبی لمبی امیدیں ہیں، ابھی یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، لمبی لمبی امیدیں ہیں. یوں لگتا ہے اس نے آگے تو جانا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری امیدیں کم نہیں ہوتی ہیں. اور چوتھی چیز بالحرص علی الدنیا، علی مال الدنیا، دنیا کے مال کے اوپر حرص، طمع اور لالچ. یاد رکھیے یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ انہی وجوہات سے پیدا ہوتا ہے. اور اس کا بہترین حل، آپ نے کسی رشتہ دار کو کھاتا پیتا دیکھا، آپ یہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، مجھے اس سے حسد کی کیا ضرورت. جس مالک نے اسے دیا وہ مالک مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، جس مالک نے اس پہ مہربانی کی وہ مالک مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، مہربانی کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ جو دیتا ہے نہ وہ پچھتاتا ہے، نہ وہ احسان جتلاتا ہے. برادران اسلام، اللہ کی ذات سے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بس اتنا، الہ العالمین کسی کا محتاج نہ کرے. اور آپ نے قرآن مجید میں، جیسے میں نے آپ کی گوش گزار کیا، کم و بیش 20 سے اوپر مرتبہ دل کو مخاطب کیا گیا. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلح صلح الجسد کلہ وان فسد فسد الجسد کلہ، کہ آپ کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پورا بدن بیکار ہے. اور یاد رکھیے فائنل جو ایک آپ جس کو کہہ لینا ڈیسیژن اور فیصلہ ہوتا ہے وہ دماغ کا نہیں ہوتا ہے. دماغ اپنی تمام تر جمع تفریق کرنے کے بعد دل کو جب بھیجتا ہے تو آپ یہ ڈاکٹر ہیں، ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن کے اوپر آئیں گے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہاں نہیں، یہ جو دماغ ہے یہ جب دل کو بھیجتا ہے اپنا حساب کتاب تو فائنل فیصلہ دل کا ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال، کئی دفعہ آپ کا دماغ، آپ کی کیلکولیشنیں وہ ایک چیز کو صحیح بتا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا. ایسے تو قرآن نے نہیں دل کو مخاطب کیا، ویسے تو میرے پاک نبی نے نہیں کہا کہ جسم کے اندر گوشت کے ایک لوٹ. آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، آپ نہیں کرتے. آپ کے دماغ نے پورا حساب کتاب آپ کو کر کے کیلکولیٹ کر کے دیا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایک اور بات،
جب آپ کا دماغ جمع تفریق کر کے بھیجتا ہے تو آپ کے دل کا پریشر کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی آپ کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو فائنل فیصلہ وہ دل کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے دل کو بار 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 خطاب کیا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے۔ اور اسی کے اوپر حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون گورا ہے کالا ہے، کون تکڑا ہے کون کمزور ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رقت قلبی نصیب کرے کہ ہم قرآن سنیں تو ہمارے آنسو بہیں، ہم حدیث سنیں تو ہمارے آنسو بہیں، ہم کسی دکھی کو دیکھیں تو ہمارے آنسو بہیں، ہم اتنے سخت دل نہ ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہم ٹس سے مس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین رقت قلبی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔